دعا قبولیت کس صورتوں میں ہوتی ہے؟ اس کے لیے پہلی شرط مال حلال. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، کہہ بھی یا رب رہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، خالص اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی شرک کے بغیر. اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جب اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، کپڑے بھی حرام کے، پہناوا بھی حرام کا. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت تک انسان کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ خود جلدی نہ کرے کہ اللہ میری نہیں سنتا. یہ ایک دروازہ کھٹکانے جیسا ہے بلال بھائی، بڑا پیغام ہے. جب تک وہ خود جلدی نہ کرے. یہ صحیح حدیث ہے کہ دعا اس وقت تک سنی جاتی ہے جب تک خود وہ جلد بازی پہ نہ اتر جائے کہ اللہ میری سن نہیں رہا. بلال بھائی کوئی بھی دعا 3 نتیجوں پر پہنچے بغیر نہیں رہتی. نمبر 1، آپ نے اور میں نے 1 لاکھ روپیہ مانگا، 10 لاکھ روپیہ مانگا، اللہ نے اسی وقت دے دیا. نبی کریم فرما رہے ہیں جو دعا اسی وقت سن لی گئی یہ دعا کی قبولیت کا تمہارے نزدیک سب سے افضل درجہ ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے کم تر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا درجہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہے اور تمہارے ہاں کم تر ہے. لیکن وہ بہتر ہے، جو چیز نبی کریم بہتر کے وہ بہتر ہے. مثال دے رہا ہوں، میں نے 1 لاکھ روپیہ مانگا، 10 لاکھ مانگا، وہ تو نہ ملا. لیکن میری تقدیر میں یوم کتابت میں جب تقدیر لکھی جا رہی تھی ایک واقعہ لکھا تھا، اس نے اتنے سال بعد ایکسیڈنٹ ہو جانا، ٹانگ چلی جانی، آنکھ چلی جانی ہے یا ہاتھ معاذ اللہ نے وہ ٹال دیا. اللہ رب العزت نے 1 لاکھ تو نہ دیا لیکن آنکھ جو چلی جانی تھی وہ نہ لی. کتنی بڑی بات ہے بلال بھائی. نبی کریم نے فرمایا تیسرا نتیجہ اس سے سب سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے نزدیک سب سے ہلکا ہے. وہ کیا؟ نہ اللہ رب العزت فی الفور سنے، نہ آنے والا حادثہ ٹالے. کل قیامت کے دن جس دن انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، اچھا اس وقت کم پڑی ہوں گی، وہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں. اللہ کہے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے نہ سنی لیکن میرا حق یہ ہے کہ میں تجھے عطا ضرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی کریم نے فرمایا وہ بندہ اس وقت یہ خواہش کرے گا، یہ خواہش کرے گا اللہ کاش دنیا میں ایک کوئی دعا قبول نہ ہو، ایک دعا کوئی بھی دعا قبول